حضرت وہب ابن منبہ رحمتاللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا. محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی. تو بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا، یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے. تو بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں. جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو چلو میں پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے، چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو. بوڑھی منت کرنے لگی. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی. بادشاہ نے اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی. وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا. 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر. جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو، 2 4 5 10 مستری اکٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو جس طرح قبضے ہوتے ہیں. بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا. جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی. اور جب وہ گئی باہر، چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی. گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے. نیا مکان بن گیا. وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی. اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے؟ کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا تو کہاں تھا؟ اللہ میں تو نہیں تھی. زینب کی اماں بھی پوچھتی ہے اللہ میں تو نہیں تھی، تو موجود تھا نا. تو عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا. ذرا ان علماء کو، مشائخ کو، ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو، میری ڈھیل ہے، میں انہیں ہلا دوں گا. کہتی اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو بتا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، دوڑ. اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا پلٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اس سے منافق نہیں کوئی. منافق بن کے جینا بند کر دو، اب مومن بن کے جینا سیکھو. ان ظالموں کے خلاف بولو. میرے عزیز کہتے ہیں تباہ کر دو بستی کو. بستی الٹ دی، گھر تباہ ہو گئے. یاد رکھو عرش کا مالک کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ کوئی موجود نہ تھا، میں تو تھا نا، میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں. میں اس ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھیں. اور پھر میڈیا چیختا ہے، کہتا ہے جی بڑا ظلم ہوا. اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا کا ہے. میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا ہے. اور حکومتیں، ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے. فیض آباد دھرنے کا ظلم نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے. تو گند روکنا چاہیں تو گند رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ یہ پابندی، یہ ٹیکنیکلی زمانہ ہے. اگر یہ بند کرنا چاہیں تو ہر چیز اپنی جگہ پہ بند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بولیں. لیکن ہم تو روئیں گے نا، فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا، تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے، تیرے تو موبائل میں سارا گند ہے. اس گند کی ترویج و اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں. گند تو پرموٹ ہو رہا ہے، اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں. ابا جی کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ. یہ کیا تماشا ہوا اعتبار کا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے، مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے آپ آئیں. سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے. کہنے لگے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں تو آپ. تو میں نے کہا یار مجھے دکھیا نو سمجھ لو، ہم پرانے خیالات کا ہوں. اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں، میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے.
تو آپ پردہ کرائیں. خیر انہوں نے مہربانی کی, کوئی پارٹیشن ہو گئی. جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک, لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما, اس قوم پہ. ابا جی کہتے مجھے اعتماد ہے. نابینا سے ابھی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی. وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو, تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سیدہ عائشہ سے بھی پاک ہے, تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو. حضور وہ نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں. آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا. کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے. تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو, پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں. اس گند کو روز پرموٹ کرتے ہو, نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بپھرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. او بھائی یاد رکھو, جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی. انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے, فحاشی اور عریانی. اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی, کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے. جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی. ہم توجہ ہی نہیں کرتے, خیال ہی نہیں ہے, اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی. مجرم کو سزا بولیے, وہ چھوٹ گیا نا سرے عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا, چھوٹ گیا نا. وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا وہ بچ گیا نا, آ گیا نا باہر. ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا. جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا. قانون, ایک عورت نے چوری کی, اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے, حضور تھوڑی لچک دے دیں. نبی پاک نے فرمایا سنو, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. مجرم کے لیے سزا ضروری ہے, مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے. کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ, کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں. تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے. جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام جاگ رہے ہیں آپ لوگ, کیسے ہو گئے جی؟ چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے, آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, مشورہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا, کیونکہ چوروں کی